تو چلیے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے دونوں بڑی عمر کے لوگ بڑی بڑی داڑیاں تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں. السلام علیکم. پہلے ادھر مجھے کس کیا, پھر ادھر کس کیا, پھر ادھر کس کیا, پھر جپی ڈال. ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتا ہے اس کام کے لیے. لہذا مفتی صاحب یہ آپ کا جو اعتراض ہے نا کہ داڑیوں والے آپس میں نہیں کر سکتے, اس کی تو ویڈیو نکلی ہوئی ہے اور وہ مفتی عبدالعزیز بھی خود دیوبندی ہے اور ویڈیو بھی خود اس نے بنائی, اس اسٹوڈنٹ نے جس کا استحصال ہو رہا تھا. یہ آپ کا کہنا کہ لڑکے تھوڑے سے نہیں, مفتیوں کے لیے نہ وہ لڑکے چھوڑتے ہیں نہ بڑی عمر کے چھوڑتے ہیں. بات تو صحیح ہے. لت پڑی ہوئی ہے ان کو. اب لکھنے والے کی غلطی ہے کہ یار اگر کوئی آپس میں اتنا بے تکلف ہے, اس طرح کا مذاق کر بھی رہا ہے تو اس کو کتاب کی زینت بنانا بنتا نہیں ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. وہ بیوقوف نے اس کو کتاب کی زینت بنا دیا ہے. جب اس نے ورکنگ کوئی نہیں کی ہوئی تھی, اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا اگر اس بیوقوف نے لکھ بھی دیا تھا, اور بیوقوف پتا کون ہے, حکیم الامت اشرف علی تھانوی. لہذا جو بریلوی کہتے تھے نا یہ مریض الامت ہے, مفتی صاحب نے آدھی بات مان لی ہے کہ مریض الامت ہے یا نہیں ہے, یہ بیوقوف الامت ہے. بیوقوف کا ہے انہوں نے کس کو, اشرف تھانوی کو. ہو سکتا ہے اس پہ بھی اب رجوع کرنا پڑے, بڑے کسی مفتی نے سن لیا, انہوں نے کہا تو یار کتنے ساڑھے بزرگوں کو بیوقوف کہہ دیتا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی, ایک نجی واقعہ محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا, تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اس بیوقوف نے لکھ بھی دیا تھا, اور بیوقوف پتا کون ہے, حکیم الامت. یار ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا, کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. واہ کیا سین ہے, میاں واہ کیا سین ہے. میاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انجینئر کا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے, اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے, منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے, وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے گوں ہی ہمیشہ نکلتا ہے, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا, تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. رکو ذرا صبر کرو. اللہ تعالیٰ نے گوبر نکلنے کا راستہ رکھا ہوا ہے. بعض لوگوں کے دو راستے ہوتے ہیں, اور انجینئر اس راستے سے بھی, یعنی وہ منہ سے, اور وہ کہہ رہے ہیں اس کو منہ کی بواسیر ہے. آپ ذرا دیکھیں گے ٹرم, مولوی جنی موٹی گال کاٹ سکتا ہے نا, عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ خالصتاً ایک مذاق کا واقعہ ہے جو ان کے کسی شاگرد نے لکھا کہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں. واہ کیا سین ہے, واہ کیا سین ہے. کر رہے ہیں ایک دوسرے کے, جیسے ہوتا ہے نا بے تکلفی کا مذاق لوگ کر رہے ہوتے ہیں, فحش مذاق بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی میں. وہ ایک محض مذاق کا واقعہ ہے. لکھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے فری تھے کہ اس قسم کے فحش مذاق بھی آپس میں کر لیا کرتے تھے. بونگیاں یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آج تو بڑا کہتے ہیں نا, بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. ایسا کب کہا تھا. ارے نہیں, آپ نے کہا تھا, آپ نے کہا تھا اس دن جب آپ ناؤ میں تھے تب آپ نے کہا تھا. کہتے ہیں نا بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے, کاش تو لڑکی ہوتا میں تجھ سے شادی کرتا. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. دفاع پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے نا, کوئی لڑکا جو ہے وہ ذرا اچھا لباس پہنا ہو تو وہ کہتے ہیں آج تو بڑا تو چمک رہا ہے, اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تو اس سے شادی کر لیتا. نعوذ باللہ. انجینئر صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کی ویڈیوز پڑی بھی ہیں, ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے, لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو, اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. تو ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے نا, اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. اور وہ ویڈیو جو انجینئر صاحب نے خود اپلوڈ کی ہوئی ہے, آج سے 12 سال پہلے شیخ زبیر صاحب کے ساتھ میرے رحمہ اللہ تعالی 100 کوسچنز ریکارڈ ہوئے تھے. 17 جون 2009 کو, آج ہے 25 اگست 2024, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15 سال پرانی بات ہے. تو وہ 100 کوسچنز میں نے کیے, اور وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی تھی, لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے اوپر. میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا, وہ اس طرف تھے. میں ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا, لیکن اینڈ پہ میں لیپ ٹاپ بند کرنے کے لیے سامنے آیا, وہ کرسی سے اٹھ کے کہ یہ بند کر لے بیٹھ کے, کیونکہ سوال میں نے بڑا کریٹیکل کیا تھا, 3 طلاق کا مسئلہ. مجھے پتا تھا کہ وہ جواب نہیں دیں گے, تو میں نے انہیں کہا آپ کی مرضی, کیونکہ ان کا موقف ہمارے والا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہے. اہل حدیث تو اس مسئلے کو نہیں مانتے, انہیں خطرہ تھا اپنے علماء کا بھی. تو پھر اس سوال کے بعد میں اٹھ کے بند کرنے لگا, تو وہ طلاق کے اوپر انہوں نے ڈسکشن شروع کر دی ایک ٹاپک پہ. تو انہوں نے میرے کندھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا, اور پھر ساتھ ہی ان کا یہ پہلے کیمرہ بند کرو. وہ کیمرہ چونکہ وہ طلاق کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اسی ٹاپک پہ جو ویڈیو میں نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے تھے, بس وہ انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کی ہمارے پاس لیک ویڈیو موجود ہے جو انجینئر صاحب نے خود چڑھائی بھی ہے. سر آخری سوال ہے, وہ آپ کی مرضی, آپ جواب دیں یا نہ دیں, وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا, بڑا شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر, بڑی آپ نے شفقت فرمائی ہے.
قبول کرے माशाल्लाह. अभी एक और मसला तलाक इस्लाह के बारे में इंशाल्लाह में तहकीक करनी है. और बेवकूफो, ये तो सुन्नत है, सही बुखारी में मौजूद है. अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं नबी इस्लाम ने मेरे कंधों पे यूं हाथ रख के मुझे फरमाया था कि अब्दुल्ला, जब तू सुबह कर ना तो शाम का ख्याल अपने दिल में ना लाना, और जब शाम करे तो सुबह का ख्याल अपने दिल में नहीं लाना. इस दुनिया में तुमने मुसाफिरों की तरह, गरीबुल वतन लोगों की तरह रहना है. बस ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है. कोई अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को जब समझाता है तो इस तरह प्यार मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखता है. और तुम्हारे बाबे तो लिटा रहे हैं और दूसरा बाबा चीख मार रहा है. वाह क्या सीन है. मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह. बस कर. ये दो वाकयात एक जैसे, ये वही है जो तुम्हारे बड़ों ने कहा था कि कारोबार भी तो सूद की तरह है. अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल किया है, सूद को हराम किया. सारी उम्र में ठोकर जब बड़े मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.